طریقہ ہے؟ آج اگر دارالفتہ میں فتویٰ لکھے گا کوئی مفتی صاحب بتائیے کوئی ایسا طریقہ کہ ہم گناہ بھی کریں اور پکڑے نہیں جائیں، جواب کیا ملے گا؟ کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ لیکن نصیحت کرنے کا، اصلاح کرنے کا انداز دیکھیے اللہ کے ولی کا۔ کہتے ہیں کیا تو چاہتا ہے کہ گناہ بھی کرے اور پکڑے نہیں جائے؟ آپ 5 طریقہ ہے، آپ بھی 5 سننا چاہتے ہیں؟ سنا دیں؟ جی جی، ہم لوگ بڑی محنت کرتے ہیں بھائی صاحب، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، مائک پہ بولتے ہیں، ہے نا؟ کہا 5 طریقہ ہے، کرو گے اس انداز سے، کرو گے تو جو تمہاری طبیعت میں آئے کرو۔ آپ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کا رزق مت کھاؤ، جو چاہو کرو۔ اللہ کا دیا ہوا رزق مت کھاؤ اور جو چاہو کرو۔ کہا وہ آدمی، کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، دانے دانے کا مالک وہی ہے، قطرے قطرے کا مالک وہی ہے۔ ہم کسان تو دانا ڈال کے گھر میں سوتے ہیں، لیکن اگانے والا کون ہے بولیے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ پیسہ ہم کماتے ہیں، لیکن مقدر میں دینے والا کوڑی کوڑے پیسہ پیسہ کون ہے؟ رب ہے۔ رب نہیں چاہے تو زندگی بھر آپ محنت کرتے رہو، ایک چمن میں ملنے کو نہیں ہے۔ کہا وہ بندہ، کہا یہ بڑا مشکل ہے، کیسے ہوگا؟ سب کا مالک تو وہی ہے، اپنا میرا کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ، جس کا کھاؤ اس کی کیا غداری کرو گے؟ جس کا کھاؤ گے اسی کے خلاف زندگی گزارو گے؟ کہا یہ تو نہیں ہوگا۔ کہا دوسرا بتا دیجئے۔ کہا دوسرا یہ ہے کہ جب تم گناہ کرنا چاہو تو اس کے ملک سے باہر چلے جاؤ، اللہ کی سلطنت سے باہر چلے جاؤ۔ تو بندہ کہتا ہے یہ بھی تو بڑا معاملہ گڑبڑا ہے، پوری دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ ہر ٹکڑے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ اس کی سلطنت سے باہر جائیں گے کہاں جائیں گے؟ کہیں جگہ نہیں ملنے والی ہے۔ کہا یہ بھی نہیں، تو بتاؤ جس کا کھاؤ، جس کے ملک میں رہو، اسی کے جو ہے غداری کرو گے؟ کیسے زیب دیتا ہے؟ رب کا کھاتے ہو، اسی کی زمین پہ رہتے ہو، اور پھر اسی کے خلاف زندگی گزارو گے، اسی کو ناراض کرو گے؟ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو۔ بتائیے تیسرا کیا ہے؟ بتائیے تیسرا کیا ہے؟ کہا تیسرا یہ ہے کہ جب تمہیں موت آئے نا، موت آئے تو ملک الموت سے حضرت اسرائیل سے کہو گے کہ تھوڑا سا رک جائیے، گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، رکیے تھوڑا توبہ کر لیتے ہیں۔ کہا یہ تو کیسے ہوگا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کب آئیں گے، اور جب آتے تو رکتے نہیں ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا بادشاہ اگر چاہے کہ ملک الموت کو دروازے پہ روک دو، میں ابھی تیار ہو جاتا ہوں، بتائیے ایمانداری سے ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ زندگی میں نہیں۔ نبی کی شان ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں ملک الموت آئے گا، دروازے پہ کھڑے تھے، سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ جاؤ دیکھو کون ہے، دیکھو کون ہے۔ کہا ملک الموت۔ کہا آنے دو۔ ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پہ سلام بھیجتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام بھیجے، پیٹ میں درد ہو جائے، اعتراضات ہونے لگے، قربان جا مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ سے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت جبریل تقریباً 25,000 مرتبہ آئے۔ کتنے آئے؟ 25,000 مرتبہ آئے ہیں، اور ہر بار اللہ کا سلام لے کر کے آئے ہیں۔ اور وہی قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ تو نبی کی شان ہے۔ ملک الموت آئے تو سلام کر کے آئے، اجازت ہو تب اندر آئے، اجازت نہ ہو تو نہ۔ بے شک حضرت ملک الموت نے کہا تو یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھو کہ میں روح قبض کروں کہ نہ کروں، اگر اجازت دیجیے گا تو روح قبض ہوگی، ورنہ اجازت اگر نہ ہو تو روح قبض نہیں ہوگی۔ بتائیے اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ارب پتی کھڑے پر
اجازت لی گئی ہے؟ بتاؤ کسی سے اجازت لی گئی ہے؟ میرے آقا کی شان ہے بولیے سبحان اللہ. آمنہ کے لال کی شان ہے. حضرت ملک الموت آتے ہیں اجازت لے کے آتے ہیں سبحان اللہ. رات کہہ دینا رک جائیے توبہ کر لوں گا. کہا کہ یہ بھی نہیں ہو پائے گا, وہ تو آئیں گے ڈائریکٹ روٹ قبض کر لیں گے. کہا کہ بتائیے چوتھا کیا ہے؟ کہا چوتھا یہ ہے کہ جب آپ پلسرات پہ گزرو تو اس وقت کہہ دو کہ ہم نہیں گزریں گے, ہم کو ایسے لے جائیے, ایسے ہی لے جائیے. کہا یہ بھی نہیں ہوگا. کہا پانچواں بتا دیجیے. پانچواں کہاں حضرت ابراہیم بن ادہم نے جب فرشتے اگر تم کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو وہاں پہ ہم نہیں جائیں گے, نہیں جائیں گے. بتائیے ایمانداری سے فیصلہ کیجیے, اگر فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہو کسی کو تو کیا اکڑنے سے کام چلے گا؟ نہیں. اکڑنے سے کیا معاملہ پلٹ جائے گا؟ نہیں پلٹے گا. یہ بھی نہیں ہوگا حضرات. تو بتاؤ یہ بھی نہیں ہوگا تو کیسے تم فیصلہ کرتے ہو؟ گناہ بھی کرے پکڑ بھی نہ ہو, گناہ بھی نہ کرے سزا نہ ہو. اس لیے سنو اللہ پہ مکمل ایمان رکھو, نبی پہ ایمان رکھو, شریعت کی زندگی گزارو. اللہ جو کہتا ہے کرو اور جس سے منع کرتا ہے رک جاؤ. اسی کا نام ایمان ہے, اسی کا نام اسلام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ.